الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ اور خاص خادم اور آپ کے سچے جانشین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گزارا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو کسی مرید یا عام آدمی پر غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا خاص مرید حضرت قطب الدین کہتے کبھی بھی میں کسی کو بھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ہمیشہ مسکراتے اور پیار محبت سے ہر انسان کو سمجھاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ و جلال میں دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید خاص شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہیں کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک آدمی کو ملا جس نے آپ کے مرید خاص شیخ علی سے کچھ قرضہ لینا تھا، یعنی کچھ قرضہ دے رکھا تھا، واپس لینا تھا۔ اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ علی کا راستہ روک لیا اور قرضہ لینے والا کہنے لگا، شیخ علی، جب تک میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ جب یہ منظر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس قرض لینے والے صاحب کو فرمایا کہ یہاں دیکھو، بات یہ ہے کہ اب اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو ابھی تمہارا قرضہ ادا کر دیتا، لیکن جو ہی اس کے پاس رقم آئی تو یہ خود تمہیں تمہارا قرضہ ادا کر دے گا، لہٰذا اب اس کا راستہ چھوڑو کیونکہ ہم ایک ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب اور انداز گفتگو کتنا پیارا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آدمی چند دن اور صبر کر جاتا تو قرضہ مل جاتا، لیکن اس نے بڑی سختی سے خواجہ صاحب سے کہا، نہیں بابا جی، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ میرا قرضہ ادا نہ کر دیتا۔ اللہ اللہ! حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو غصہ اور جلال میں آ گئے۔ آپ نے اپنی وہ چادر جو اپنے جسم مبارک پر، جسم پاک پر اوڑھی ہوئی تھی، وہ جلال میں آ کر زمین پر پھینک دی اور اس قرض لینے والے کو فرمایا کہ او میاں قرض لے لو۔ او میاں قرض لینے والے اس نے عرض کی کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا، جا اور ہماری چادر میں ہاتھ ڈال اور جتنا تمہارا قرض کا پیسہ ہے میری چادر میں سے نکال لو۔ اس نے کہا، چادر میں روپے کہاں سے آ گئے؟ چادر میں روپے کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ چادر خالی آپ نے اپنے جسم سے اتار کر ابھی میری نظروں کے سامنے پھینکی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آ گئے، فرمایا، میاں یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ چادر تمہاری چادر نہیں ہے، یہ چادر اس معین الدین کی ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے ہندوستان میں اسلام پھیلانے روانہ فرمایا ہے۔ جا اور میری چادر سے اتنی ہی رقم، اتنی ہی قیمت اور اتنا ہی پیسہ لینا جتنا شیخ علی سے تم نے قرض لینا ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چادر کی طرف چلا اور جو ہی اپنا ہاتھ بڑھایا، جب کپڑا اٹھایا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چادر مبارک میں سونے چاندی اور روپیوں سے بھری ہوئی ہے۔
جب اس نے اتنا مال خزانہ دیکھا تو حریص ہو کر قرض سے زیادہ مال اٹھانے لگا، یعنی اس کو لالچ آ گیا، جتنا اسے لینا تھا اس سے زیادہ اٹھانے لگا۔ جو ہی اس نے قرض سے زیادہ مال اٹھایا تو اس کے ہاتھ چادر کے ساتھ چمٹ گئے، وہیں خشک ہو گیا۔ وہ آدمی بڑا گھبرایا، پریشان ہوا، اور ساتھ ہی رو رو کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کرنے لگا کہ حضرت مجھ پر کرم فرماؤ اور میرے ہاتھ کو چادر سے چھڑاؤ اور دعا فرماؤ کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت میں نے آپ کی نافرمانی کر کے آپ کا کہنا نہ مان کر بڑی غلطی کی ہے، لہٰذا للہ یعنی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی منت آزاری اور آنسوؤں کو دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے کہ یا اللہ اس پر کرم فرما، اس کے بازو ٹھیک فرما، یہ فرمانا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو ہی ہاتھ ٹھیک ہوا تو دوڑتا ہوا حضرت کے قدموں میں گر کر حضرت کا مرید بن گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے صدقے سے اس کا سارا قرضہ معاف کر دیا ہے، سارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دشمن نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو قتل کرانے کے لیے ایک کرائے کے قاتل یعنی بدمعاش گنڈے کو بلایا، اور اس گنڈے کو بلا کر ایک آدمی کو قتل کرنے کے تم کتنے پیسے لیتے، یعنی اس آدمی کو بلا کر کہا کہ تم ایک آدمی کے قتل کرنے پر کتنے پیسے لیتے ہو؟ اس کرائے کے قاتل نے کہا، اپنی قیمت بتائی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن نے اس گنڈے سے کہا کہ اگر تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جا کر قتل کر دے تو میں تمہیں تمہاری قیمت سے دگنی قیمت ادا کروں گا۔ اس کرائے کے قاتل نے کہا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کون ہے؟ کیا یہ کوئی اپنے دور کا دادا ہے، بدمعاش ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی کے دشمن نے کہا، میاں وہ کوئی دادا یا گنڈا یا بدمعاش نہیں، بلکہ وہ تو ایک فقیر درویش ہے اور اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، ہر وقت بس اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اس کرائے کے قاتل نے کہا کہ اس کے باڈی گارڈ کتنے ہیں؟ اس دشمن نے کہا کہ کوئی باڈی گارڈ نہیں، وہ بابا اکیلا اپنے حجرے میں بیٹھا رہتا ہے، جو بھی اس سے ملاقات کرنا چاہے وہ ملاقات کرتا ہے۔ تم جاؤ ملاقات کا بہانہ کر کے ایک ہی بار میں فقیر بابے کا کام تمام کر دینا۔ اگر تم اس مشن میں کامیاب لوٹے تو میں منہ مانگی قیمت علاوہ اور بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نوازوں گا، اور یہ لوگ آدھی رقم قتل کے بعد بقیہ قیمت تمہیں مل جائے گی۔ کرائے کے قاتل نے کہا کہ میاں جی تم گھبراؤ نہیں، میں نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور دیر بھی کبھی نہیں لگائی، تم میرا انتظار کرو، میں ابھی تمہارے دشمن کو قتل کر کے تمہارے پاس ابھی آیا۔ حضرات محترم، وہ کرائے کا بدمعاش خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے دشمن سے وعدہ کر کے بڑا خوش چلا کہ ابھی حضرت خواجہ غریب نواز کو قتل کر کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ ادھر وہ قاتل چلا، ادھر اللہ کی رحمت نے اس آدمی کو اپنی رحمت میں لینے کا ارادہ کر لیا اور گویا فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، عرض کی جی رب جلیل، فرمایا دیکھو یہ کرائے کا قاتل ہمارے دوست معین الدین کو قتل کرنے جا رہا ہے، ہمارے ولی کا سر لینے جا رہا ہے۔ عرض کی مولا ٹھیک ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ تو سر لینے جا رہا ہے، ہم اس کا سر اپنے دوست کے قدموں میں جھکانا چاہتے ہیں، یہ دشمن بن کے جا رہا ہے، ہم اس کو اپنے دوست کا غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ تو میرے دوست کے دشمن کو خوش کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے معین الدین کے دشمن کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ حکم ہے من عادی لی ولیہ فقط اذنتہ بالحرب، مشکوٰۃ شریف، جو شخص میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔
اللہ پاک نے فرمایا اس کو میرے دوست معین الدین کے قدموں میں جھکا دو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا جیسے تمہارا حکم ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ وہ کرائے کا قاتل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے حجرے پاک کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خدا کی یاد میں مست ہے اور ہو کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اس نے جاتے ہی خواجہ معین الدین کو سلام عرض کیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے نظریں اٹھائی اور فرمایا میاں کیا کام ہے؟ عرض کی حضور بس آج آپ کی زیارت کا شوق مجھے کھینچ لایا ہے، اس لیے میں آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مسکرانے لگ گئے۔ فرمایا میاں کرائے کے قاتل جو تم نے ہمارے دشمن سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ابھی معین الدین کو قتل کر کے آتا ہوں، وہ تو پورا کر لو، پھر قدم بوسی بھی کر لینا۔ اللہ حضرات محترم، جب اس کرائے کے قاتل نے یہ بات سنی تو تھر تھرانے لگا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور عرض کرنے لگا حضور یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب تم کو ہمارے دشمن نے بلایا اور قتل کی رقم دی اور تم ہمارے قتل کے ارادے سے چلے تو ہم سب نگاہیں ولایت سے دیکھ رہے تھے۔ ارے میاں جب سے ہم نے خدا سے دوستی لگائی ہے اس دن سے خدا نے ہمیں ہر چیز سے باخبر کر دیا ہے۔ ارے قاتل میاں تم تو صرف اجمیر کی بات کرتے ہو، لیکن یاد رکھو جب کوئی خدا کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کی نگاہ کا عالم یہ ہو جاتا ہے بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، نظر سدرۃ المنتہا پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کرائے کے قاتل نے یہ بات سنی تو فوراً قدموں میں جھک گیا، عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے اور میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا، خواجہ غریب نواز نے مسکراتے ہوئے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، امید ہے میرا خدا بھی تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس آدمی نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سے یہ سنا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا تو فوراً سر نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور رو رو کر توبہ کرنے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حسن اخلاق ہے کہ دشمنوں کو بھی آپ جان رہے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں، اور دوستوں اور بزرگوں دشمنوں کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے